بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیار کریں گے پرل کے بیڈز کی خوبصورت تسبیح ایک نئے انداز سے۔ 33 موتی میں نے شمار کر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم شمارے کے لیے بیڈز ڈالیں گے یہ وہ بیڈز ہیں جو کہ میں لاہور سے لے کر آئی تھی، ساتھ میچنگ ہے، یہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو گولڈن خوبصورت بیڈز کی تصویر بنانا سکھائی تھی، فینسی تصویر جو کہ بہت خوبصورت تیار ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اور جو ہے جن لوگوں نے ابھی تک میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، لائک اور کمنٹ کیجیے گا، آپ کی کمنٹ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے اور تسبیح کا ہنر جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے، کہ آپ نے تسبیح بنانا سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی، اور جو ہے کیا نام ہے آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کی مزید تصویریں تیار کی جائے، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے سوئی میں دھاگا ڈالنے کے بعد گرا لگا لیں گے اور دھاگے کو اس میں سے پرو لیں گے۔ دھاگا میں نے آف وائٹ کلر کا موٹا دھاگا لیا ہے۔ تو سب سے پہلے 33 موتی ڈالنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ساتھ ذکر شروع کر دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ۔ اور صبح شام کی جو معمولات ہیں، جو اذکار ہیں، جو آپ روٹین وائز کرتے ہیں صبح و شام، اس کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں صبح و شام، اور بلکہ ہر نماز کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے اور بہترین آواز کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر جو ہے بہترین طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ایک بیٹ جو ہے وہ یہ شمارے کا ڈال لیں گے، اور ایک یہ والا بیٹس ڈال دیں گے، اور ایک یہ والا بیٹس ڈال دیں گے۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنا خوبصورت شمارہ بن گیا، الحمدللہ۔ مزید 33 بیٹس ڈال دیں گے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ اور ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو حروف ہیں، ان کو ان جگہوں سے نکالنا جہاں سے نکالنے کا طریقہ کار اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ویسے ادائیگی کو تجوید کہتے ہیں، کہ کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا، زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، تنوین کیا ہے، ٹھیک ہے، ساکن کیا ہے، تشدید کیا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا جو ہے یہ ضروری ہے، اور انہی کو سیکھ کر جو ہے نا تو اس کے مطابق پڑھ کر جو ہے قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اپنا معمول بنا لیجیے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ورڈ ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔
تو اس طرح یہ 3 حروف بنے، 3 حروف کا مجموعہ ہے، اور ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم پورا پڑھا جائے تو 30 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید کے ہر حرف کو پڑھنے پر جو ہے اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ہیں۔ تو قرآن مجید کو جو ہے ذوق اور شوق سے اور محبت سے پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ہے تم میں سے وہ شخص جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت اور کتنی برکتیں ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کی۔ منارے کا بیٹس شمارے کے بیٹس ڈال لیں گے، پہلے یہ والے بیٹس ڈال کر الحمدللہ، یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ پلس کے موتی ایسے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتے، تو بڑی خوبصورت اس سے تسبیح تیار ہوتی ہے الحمدللہ۔ مزید 33 موتی ڈال لیں گے۔ تو اگر آپ کو الف با تا سا پڑھانے کا بھی موقع ملے تو اس کو غنیمت جانیں، بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا کوئی عوض نہیں دے سکتا۔ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو نہ کوئی قرآن مجید کا عوض لے سکتا ہے اور نہ کوئی شخص قرآن مجید کا عوض دے سکتا ہے۔ ہاں، جو قرآن مجید پڑھانے پر آپ فیس لیتے ہیں یا علماء فیس لیتے ہیں تو وہ اوقات کی فیس لیتے ہیں، ان کے انسان ہیں، بشر ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے اہل ہیں، بچے ہیں، گھر بار ہے، اور ان کے اخراجات ہیں، پیٹ ہے، خوراک ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کو بھی وظیفہ کی ضرورت ہوتی ہے، فیس کی ضرورت ہوتی ہے، تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ وقت کی، جو وہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ ان کا عوض دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا نہ کوئی عوض لے سکتا ہے اور نہ کوئی عوض دے سکتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے پڑھا جس کو استاد محترم سے یا اساتذہ سے، تو ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ جب تک قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے زبانوں سے بہت جلد نکل جاتا ہے، تو اس بات کا مشاہدہ کیا گیا، اور یہ سچی اور حقیقت بات ہے کہ کچھ عرصہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو قرآن مجید زبان پر جو ہے بھاری پڑنے لگتا ہے اور دقت پیش آنے لگتی ہے اس کو پڑھنے میں۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے مسلسل پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تبھی یہ زبانوں پر ٹھہرتا ہے، ورنہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک کھونٹے سے بندھا ہوا اونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اونٹ کا جو کھونٹا ہے وہ کھول دیا جائے تو اونٹ فٹافٹ بھاگ جاتا ہے، لمحہ نہیں لگاتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ پڑھا نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت روزمرہ طریقے سے نہ کی جائے اور جیسا حق ہے ویسے نہ کی جائے، تو قرآن مجید زبانوں سے کیا ہے بھاری پڑنے لگتا ہے، دقت پیش آنے لگتی ہے اس کو پڑھنے میں۔ اور اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ کچھ عرصے تک آپ قرآن مجید نہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے بیٹھیں تو قرآن مجید جو ہے زبان پر ادائیگی اس کی گراں ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن مجید کو پڑھ کر طاقوں میں رکھنے کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زبانوں پر جاری رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ قرآن مجید قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہماری جو ہے مغفرت کروائے گا اور ہمارے سینے سے چمٹ جائے گا، اور اس وقت تک ہماری جو ہے ہمارے سینے کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ہماری مغفرت نہیں کروا دے گا۔ یہ اسی صورت میں ہے جب ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جیسا حق ہے ویسے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، پیارا پیغام ہے، اس کو بہترین انداز سے پڑھنا، بہترین طریقے سے جو ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، عمل کے ساتھ پوری کائنات میں اس کی ترویج کی نیت کرنا، یہ ہم لوگوں کے ذمے ضروری ہے۔ تو الحمدللہ تصویر تیار ہو گئی ہے، اب ہم جو ہے منارہ تیار کریں گے۔ تو منارے کے لیے سب سے پہلے یہ والا ایک بیٹس ڈال دیں گے، اور اس کے بعد ایک یہ بیٹس ڈال دیں گے، پھر یہ والا بیٹس ڈال دیں گے۔ تو یہ دیکھیے الحمدللہ کتنا خوبصورت منارہ تیار ہو رہا ہے۔
اس کے بعد ہم کچھ بیٹس ڈال دیں گے. میں 10 بیٹ ڈال لیں گے. آپ 10 سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں, 10 سے کم بھی ڈال سکتے ہیں. اب یہ والا ایک بیٹس ڈال دیں گے, اور پھر ایک یہ والا بیٹس ڈال دیں گے, اور پھر ایک یہ والا بیٹس ڈال دیں گے. انشاءاللہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ شمارہ تیار ہوا ہے, الحمدللہ منارہ تیار ہوا ہے الحمدللہ. اب ہم دھاگے کو دوسری طرف سے ڈال کر اس میں سے ہم گزار لیں گے. آپ دنیاوی تعلیم پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے واجبات ادا کرتے ہیں, تو اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم پر بھی جو ہے اپنا جان مال صرف کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اساتذہ کو ان کا حق دیا کریں, ٹھیک ہے نا. اور جو ہے جس مدرسے سے, جس مسجد سے آپ لوگ بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, پڑھوا رہے ہیں, ان کا حق ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پاک صاف ہو کر پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مدرسے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, اور ان کو اس بات کی تاکید کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے بعد سب سے بڑا استاد کا درجہ ہے. ان کی عزت و توقیر, ان کی محبت, اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آنا, یہ آپ کا حق ہے. جس طرح ماں باپ کا حق ہے اس طرح ان کا بھی حق ہے. اساتذہ سے بدتمیزی نہیں کرنی, مدرسے میں بدتمیزی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور جو ہے مدرسے میں جو ہے اور مسجد میں جو ہے وہ شور نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, فتنہ نہیں کرنا, اور وہاں جو ہے پورے سکون, اطمینان اور محبت سے جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرنی ہے, اور جو ہے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے. صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں جس حال میں بچے ہوتے ہیں, ماں باپ اسی حال میں اٹھا کر ان کو مسجد اور مدرسہ بھیج دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پاک صاف کپڑے پہنا کر اچھے طریقے سے بنا سنوار کر جو ہے ان کو مدرسے بھیجنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت اعلیٰ اور مقدس کتاب کی جو ہے تعلیمات حاصل کرنے جا رہے ہیں. دنیا کے تو ہنر ہیں, لیکن قرآن مجید کی تعلیم اصل تعلیم ہے. تو اس لیے جو ہے دینی تعلیم کے لیے جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ اور جو ہے پورے ذوق و شوق کے ساتھ بھیجنا چاہیے. اور والدین کو بھی اساتذہ کی قدر و منزلت کرنی چاہیے, کیونکہ والدین کریں گے تو اولاد خود بخود اپنے اساتذہ کی جو ہے عزت و توقیر کرے گی. اگر والدین نہیں کریں گے, ان کو اپنا زر خرید غلام سمجھیں گے, تو اولاد بھی کبھی بھی جو ہے اساتذہ کی عزت و توقیر نہیں کرے گی. تو یہ میں چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا چاہیے. اب ہم یہاں ایک گرہ لگا لیں گے. تو اب ہم شمارہ تیار کر لیں گے, ٹسل تیار کر لیں گے. سب سے پہلے گرہ لگا لیتے ہیں, کچھ فاصلے پر گرہ لگا لیں گے. دوسری طرف بھی اسی طرح گرہ لگا لیں گے. گرہ لگ گئی ہے الحمدللہ. اب ہم ٹسل بنا لیں گے. سب سے پہلے ایک یہ والا بیٹس ڈال دیں گے, پھر اس کے بعد ایک یہ بیٹس ڈال دیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک یہ بیٹس ڈال دیں گے. الحمدللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اب ہم یہاں گرہ لگا لیں گے.
گرہ لگ گئی الحمدللہ. اور اس دھاگے کو ہم یہاں سے کاٹ لیں گے. دوسری طرف بھی ہم دھاگے کو پیرو لیں گے اور سب سے پہلے ایک یہ والا بیڈس ڈال لیں گے. اس کے بعد ایک یہ والا بیڈس ڈال لیں گے اور پھر یہ والا ایک بیڈس ڈال لیں گے. ہم ٹسل تیار کر رہے ہیں الحمدللہ. اب ہم یہاں پر ایک گرہ لگا لیں گے. اور ایکسٹرا دھاگے کو ہم کاٹ لیں گے. یہ ماشاءاللہ ہماری خوبصورت تسبیح تیار ہو گئی الحمدللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ. آپ اس کے شمارے کو دیکھیے, اس کا منارہ دیکھیے الحمدللہ, جس کو امام بھی کہتے ہیں, اور ٹسل دیکھیے ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے. اب جو ہے ہم دھاگے کو جلا لیں گے. دھاگے کو جلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارا دھاگا کھلے نہیں الحمدللہ. یہ جو نشان ہیں یہ ایک دفعہ کے پڑھنے سے صاف ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ اس کی جگہ گلو لگانا چاہیں تو گلو بھی لگا سکتے ہیں, لیکن گلو اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنے کہ یہ چیز فائدہ دیتی ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھیے ہماری پلس کی خوبصورت تسبیح تیار ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, اپنے دوستوں اور اہل کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے اور بار بار شیئر کیجئے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بنا کہیں مت جائیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.